أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الملک، آج کے روز بادشاہت، للہ، الملک یومئذ للہ، اس روز بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، فیصلہ فرمائے گا ان سب کے درمیان. اب ان کے درمیان میں یہ بتا رہا تھا کہ ان سے مراد تمام لوگ ہیں، جو لوگ حق پر ہیں اور جو لوگ باطل پر ہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جس چیز پر وہ ہے وہی چیز ٹھیک ہے، وہی حق ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان اور دکھا دے گا سب کو کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس چیز کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کافی قرآن کی دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فیصلہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ صرف فیصلہ کر دیں گے اور کہیں گے اچھا تم لوگ حق پہ تھے اور تم لوگ باطل پہ تھے، یہ گروہ جہنم میں چلا جائے گا، یہ گروہ جنت میں چلا جائے گا. نہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے، ایک بڑی طویل حدیث ہے بخاری کے اندر، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے پاس چلا جائے، جو جس کو معبود سمجھتا ہے یا جس کی دنیا میں عبادت کرتا رہا وہ اس کے پاس چلا جائے. اب ہوگا یہ کہ جو کفار ہوں گے یا جو جس کی عبادت کرتے ہوں گے وہ اس کے پاس چلے جائیں گے. جو حدیث میں آتا ہے جو سورج کی عبادت کرتا ہوگا وہ سورج کے پاس چلا جائے گا، جو آگ کی کرتا ہوگا وہ آگ کے پاس چلا جائے گا، جو بتوں کی عبادت کرتا ہوگا وہ اپنے اپنے بتوں کی طرف ہو جائیں گے، یہاں تک کہ صرف مسلمان باقی رہ جائیں گے. اور مسلمان کہیں گے کہ ہم اپنے رب کو یہاں پہ نہیں پا رہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ پھر ان کو کوئی ایسی نشانی دکھائیں گے، کوئی ایسی چیز دکھائیں گے جس کو وہ جانتے ہوں گے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ یہ تمہارے رب کی صفات ہیں. ان صفات سے وہ مومن لوگ اور وہ مسلمان جان لیں گے اور پھر وہ کہیں گے ہاں کہ جو جب اللہ تعالیٰ وہ نشانی دکھائیں گے تو وہ کہیں گے ہاں کہ یہ ہے ہمارا رب، اس کی ہم عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے، ان کے درمیان فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر چیز واضح کر دیں گے. اس لیے قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جب ان لوگوں کو بلایا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن لوگوں کے بارے میں تمہیں زعم تھا، تمہیں گمان تھا جن لوگوں کے بارے میں کہ یہ شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ہماری بات سنتے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آگے اللہ کہیں گے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ لے آئیں گے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شریک بنانے کا حکم دیا تھا. اس چیز پر اللہ تعالیٰ گواہ لے آئیں گے، کیا اللہ نے حکم دیا تھا. اللہ کہیں گے کہ وَنَزَعْنَا، ہم کھینچ لائیں گے مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے شہید، گواہ. پھر ہم کہیں گے فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تم لوگ اپنی اب گواہی پیش کرو. فَعَلِمُوا، تو وہ وقت ہوگا جب وہ لوگ جان لیں گے ان الحق، بے شک حق، للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ واضح کر دیں گے. اور یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو وہ شریک ٹھہراتے تھے
جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور آیت کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ لے کے آؤ، اور وہ شریک اور پکارو ان شریکوں کو، کہاں ہیں وہ شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ ان کو پکاریں گے، کوئی بات نہیں سنیں گے، کوئی آواز نہیں سنیں گے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ واضح کریں گے ان کے لیے، ان کے سامنے بیان کریں گے، ان کو بیان کر دیں گے ان کے سامنے کہ جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ حق واضح کریں گے ان کے سامنے، اور اس کے بعد ان کے متعلق جو فیصلہ ہوگا وہ سنایا جائے گا اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو اپنی عبادت جنہوں نے کبھی کروائی نہیں بلکہ لوگوں نے ان کو الہ بنا لیا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے شریک بنایا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا مجھے میری عبادت کرو یا مجھے شریک بناؤ؟ تو وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے نہیں ہمارے رب، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا ان کو کہ ہماری عبادت کی جائے یا ہمیں شریک ٹھہرایا جائے، یہ تو خود ہی کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم سے پوچھیں گے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی وأمی، کہ مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شریک بنا لو یا الہ بنا لو، کیا تم نے حکم دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قال سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی، میرے لائق نہیں ہے، ان اقولا، کہ میں یہ بات کہوں، ما لیس لی بحق، جو حق بات نہیں ہے میری طرف سے۔ پھر آگے کہیں گے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تو جانتا ہوگا، اعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میں جانتا ہوں کہ جو میرے نفس میں ہے لیکن میں اس چیز کو نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، لیکن اس چیز کا علم ہے کہ تجھے ہر چیز کا علم ہے، تو جانتا ہے، میں نے کبھی اس چیز کی دعوت نہیں دی تھی ان کو۔ تو یہ ہے وہ بات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واضح کر دیں گے، کھول دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے، فیصلہ کرنے سے پہلے بتا دیں گے اللہ تعالیٰ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، بتائیں گے اللہ تعالیٰ، اور جب واضح ہوگا دلیل دے کر اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جی ہمیں تو ہماری غلطی بتائی نہیں، ہر چیز واضح ہوگی، کھلی سامنے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں، فَالَّذِينَ، پس وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتی، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، لہم، انہی کے لیے، عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا اور جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمنوا وعملوا الصالحات کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں، ان لوگوں کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ شیطانی وساوس سے ہمیں دور رکھے، بچا کے رکھے، علم میں راسخ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پختہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، راسخ بنائے ہمیں۔ هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔